اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قارون کا واقعہ بیان کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين قال انما أوتيته على علم عندي. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. تفصیلی روایات بتلاتی ہیں کہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا اور پھر ایمان سے پھر گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا خزانہ دیا تھا کہ قرآن کے اندر ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ کہ طاقتور لوگ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے. خزانہ کتنا تھا اللہ جانے، اتنا خزانہ تھا. جب قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی تو اس کا جواب تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنے فن سے کمایا ہے. ہماری زبان میں ترجمہ اپنے دماغ سے کمایا ہے. یہی تو کہتے ہیں ہم بھی. کیا فرق ہے ہمارے میں اور قارون میں؟ 100 روپے کمانے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا فن ہے، یہ میری صلاحیت ہے، اور کروڑ روپے کمانے والا بھی یہی سمجھتا ہے. سوچ ایک ہے، وہی جو قارون کی تھی. ایمان والے کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا. ہماری صلاحیت، ہمارے فن کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک وقت میں ایک فرم بہت اونچائی کے اوپر جا رہا تھا. مختلف بھائی تھے ساتھ میں. ان میں ہر کاروبار کے اندر کوئی ایک آدمی اصل ہوتا ہے، مین ہوتا ہے. تو ایک بھائی ایسے تھے کہ وہ جس مال کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے یہ چلے گا. ان کا جو انتخاب ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ پھر اس کے بعد کام چل نکلتا تھا. ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کاروبار ان کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن حالات بدلے اور پھر سارے بھائی الگ الگ ہوئے. سب سے پہلے جو تنزلی آئی انہی کے اوپر آئی ہے، اور سب سے پہلے بکھراؤ انہی کے کاروبار کا ہوا ہے. باقی لوگ تو ٹھیک ہو گئے، ٹھیک تھے ہیں، لیکن ان کے کاروبار کا بکھراؤ ہو گیا پورے طریقے سے. پتہ چلا آ کسی اور کی تقدیر سے رہا تھا، بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کے فن سے آ رہا ہے. تو یہ ایمان والے کا یقین ہے، ایمان ہے کہ جو روزی آ رہی ہے وہ مقدر سے آ رہی ہے، فن سے نہیں آتی ہے روزی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا، اور اس مال کی وجہ سے فبغى علیہم، تو اس نے حد سے تجاوز کیا، تکبر اور بڑائی اس کے اندر آ گئی، منافقت پہ اتر آیا. تو اس کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے کہ برآوردہ لوگوں نے اس کو نصیحت کی. اذ قال له قومه لا تفرح، جب قارون کی قوم نے قارون سے کہا کہ اتراؤ مت، اکڑ مت رکھو اپنے اندر. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. یہ 4 نصیحتیں. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تلاش کرو، کوشش کرو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کی، یعنی اس مال کے ذریعے سے وہ کام کرو جس سے تمہاری آخرت سنور جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر ہے، عرض السماوات والارض، جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی تو اس میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ کے ذریعے سب سے پہلی نصیحت جو تھی وہ یہ تھی کہ مال اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، لہذا فیما آتاک اللہ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کما لو۔ اور اگلی بات یہ تھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کا مطلب آخرت کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی دنیا پر کچھ خرچ نہ کرو، دنیا کا جو حصہ تمہیں جائز طریقے سے تمہیں استعمال کرنا ہے تم استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مچانے کی خواہش نہ رکھو۔ یہ 4 نصیحتیں آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جواب کیا تھا قارون کا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کون سا رب، کون سا اللہ، کس نے دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے فن کی کمائی ہے، اپنے ذہن کی کمائی ہے، اپنے علم کی کمائی ہے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کے اوپر آئیں، یہ ساری نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں اور یہ جواب ہمیں نہیں دینا ہے، ہمیں ان نصیحتوں کو قبول کرنا ہے اور جواب ہمارا اس کے الٹ ہونا چاہیے۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب جو دیا تھا وہ جواب ہمارا ہوگا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، یہ سلیمان علیہ السلام کا جواب ہے۔ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا، پلک جھپکتے میں تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے جو کہا وہ یہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب تخت اپنے سامنے دیکھا ہے موجود تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ فضل ہمارے اوپر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری۔ یہی ایمان۔ اب ہم اپنا موازنہ کریں اور اپنے معاشرے کی ذہنیت کا جائزہ لیں تو ہمارے یہاں جواب کیا ہوتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی ہمارا جواب ہوتا ہے یا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ہوتا ہے۔ ہماری سوچ سب الٹی چل رہی ہے۔ آدمی کاروبار کے فیل ہو جانے پر یا کاروبار کے چل جانے پر ساری وجہ اپنی تدبیر کو قرار دیتا ہے
تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کے، اونٹ کے پاؤں میں رسی ڈال کے پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ جائے، جو ہوگا مقدر میں آئے گا، تدبیر اختیار کی جائے گی اور اس کے بعد پھر تقدیر پر بھروسہ کیا جائے گا۔ تو ہم موازنہ کریں، ہمارا جواب انما اوتیتہ علی علم عندی پر ہوتا ہے۔ اگر کیوں ہمارے اندر شکر کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو جذبہ ہمارے اندر شکر کا ہونا چاہیے۔ جب شکر کا جذبہ آئے گا انسان کے اندر تو آدمی کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے گا کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، میری اپنی محنت، میری اپنی صلاحیت، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو دیتا، اللہ نے چاہا تو دیا، نہ چاہتا تو میری صلاحیت اس مال کو یہاں تک لا نہیں سکتی۔ جب یہ ایمان بنے گا اور یہ ہر وقت آدمی کے تصور کے اندر رہے گا تو اس مال کی وجہ سے اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا۔